اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ معراج۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو رات کو بیت اللہ سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ مکی زندگی کے آخری حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی سرگرمی کے ساتھ لوگوں تک حق کا پیغام پہنچاتے رہے۔ اسی دوران جناب ابو طالب علیہ السلام اور پھر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ ان دو حضرات کی وفات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت صدمہ پہنچا۔ اہل مکہ کی ہٹ دھرمی بت پرستی سے چمٹے رہنے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو یکسر ٹھکرانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشاعت اسلام کے سلسلے میں طائف کی طرف روانہ ہو گئے کہ شاید وہاں کے متمول سردار اس نعمت سے سرفراز ہو جائیں، لیکن طائف والے کفر و شرک کی دوڑ میں اہل مکہ سے بھی دو ہاتھ آگے نکل گئے اور انہوں نے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے، جس سے آپ لہو لہان ہو گئے۔ طائف سے لوٹ کر جب آپ مکہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر افسردہ تھے کہ میں لوگوں کی خیر خواہی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کو نجات کی طرف بلاتا ہوں، وہ تباہی و بربادی پر اصرار کرتے ہیں۔ اس رنج و الم کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت افزائی فرمائی اور آسمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضیافت و مہمان نوازی سے نوازا اور معراج کے ذریعے وہ بلند مراتب عطا کیے کہ اولین و آخرین میں سے کسی کو نہ ملے۔ اس اکرام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتانا اور دکھانا مقصود تھا کہ اگر اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدردانی نہیں کرتے تو کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر آ کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی قدر و منزلت ہے۔ فرشتے صف بستہ استقبال کے لیے منتظر ہیں۔ آج آسمان کے دروازے صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھولے جائیں گے۔ صحیح بخاری و مسلم اور شفا قاضی یاز میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حتیم کعبہ میں نیند اور بیداری کے عالم میں تھا کہ میرے سامنے ایک سواری لائی گئی جس کو براق کہا جاتا ہے، جس کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں اس کی نگاہ پہنچتی وہاں اس کے اگلے قدم پہنچتے تھے۔ میں اس پر سوار ہوا اور بیت المقدس پہنچ گیا، پھر میں نے براق اسی حلقہ سے باندھا جس سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنی سواریاں باندھتے تھے۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور 2 رکعت نفل ادا کیے، پھر وہاں سے نکلا تو جبرائیل علیہ السلام نے میرے سامنے 2 پیالے شراب اور دودھ کے پیش کیے۔ میں نے دودھ کا پیالہ لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا۔ پھر مجھے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ جبرائیل۔ پھر پوچھا کہ آپ کے ساتھ اور کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا گیا کہ یہ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، ان کو بلایا گیا ہے۔ پھر دروازہ کھلا تو آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائیں دیں۔ پھر مجھے دوسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ جواب دیا کہ جبرائیل۔ پوچھا کہ آپ کے ساتھ اور کون ہیں؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا کہ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، ان کو بلایا گیا ہے۔ پھر دروازہ کھولا تو میری خالہ زاد بھائیوں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائیں دیں۔ پھر مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ وہاں پر بھی پہلے کی طرح سوال و جواب ہوا۔ پھر دروازہ کھولا تو میری ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی، جن کو دنیا کے حسن کا آدھا حصہ دیا گیا ہے۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میری ترقی مراتب کی دعا دی۔ پھر مجھے چوتھے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ وہاں پر بھی پہلے کی طرح سوال و جواب کے بعد دروازہ کھلا اور ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے میرا استقبال کیا اور مرحبا کہا اور دعا دی۔ پھر مجھے 5ویں آسمان کی طرف لے جایا گیا، جہاں پر پہلے کی طرح سوال و جواب کے بعد دروازہ کھلا۔ وہاں ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور دعائے خیر دی۔ پھر مجھے 6 آسمان کی طرف لے جایا گیا اور پہلے کی طرح سوال و جوابات کے بعد
دروازہ کھولا تو میری موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعا دی۔ پھر مجھے 7ویں آسمان کی طرف لے جایا گیا اور پہلے کی طرح سوال و جواب کے بعد دروازہ کھلا اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو کہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، جس میں 70,000 فرشتے روزانہ داخل ہوتے ہیں۔ پھر انہیں اس میں دوبارہ داخلے کا موقع نہیں ملتا۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف لے جایا گیا، جس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے اور وہ ایسے مختلف رنگوں سے ڈھکا ہوا تھا جن کو اللہ ہی جانتا ہے۔ اس مقام پر جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رفرف کی سواری آئی، جس پر آپ بارگاہ ایزدی میں پہنچے اور پھر قریب ہوا اور قریب ہوا، پھر 2 کمانیوں یا اس سے بھی کم کا فاصلہ تھا کہ قرب سے نوازے گئے۔ پھر اللہ نے اپنے خاص بندے کی طرف وحی فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میری امت پر رات اور دن میں 50 نمازیں فرض کیں۔ میں واپسی پر جب موسیٰ علیہ السلام کے ہاں سے گزرا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے رب نے آپ کی امت پر کتنی نمازیں فرض کیں؟ میں نے کہا کہ 50 نمازیں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے رب کے پاس واپس جا کر تخفیف کروائیں، آپ کی امت ان کو پورا نہیں کر سکے گی، کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کو بہت آزمایا ہے۔ پھر میں واپس اپنے رب کے پاس گیا اور عرض کی کہ میرے مولا، میری امت کے لیے تخفیف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ یعنی 5 نمازیں کم کر دیں۔ جب واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے پھر مشورہ دیا کہ واپس جا کر پھر کم کرائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بارگاہ ایزدی میں گئے اور پھر درخواست کی تو مزید 5 نمازیں کم ہو گئیں۔ الغرض آپ موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر جاتے رہے اور نمازیں کم ہوتی رہیں۔ جب 5 نمازیں رہ گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر مشورہ دیا کہ جائیں اور مزید کم کرائیں۔ اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے کہ یہ 5 بھی کم کرواؤں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگرچہ نمازیں 5 وقت کی ہوں گی مگر ثواب ان کو 50 نمازوں کا ہی ملے گا، کیونکہ میرے حکم میں تغیر اور تبدیلی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دیے گئے کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔